میں تمہارا ماموں بلا رہا ہے، بات سن لو اس کی۔ تو حضرت عباس جب گئے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ پروانہ جو ہے جاری کروا دیا ہے کہ تمہاری جان جو ہے وہ بخش دی جائے گی۔ تو حضرت عباس نے وہی کھڑے کھڑے وہ پروانہ پھاڑ کے اس کے منہ پہ مار دیا۔ موقع ملے چھوڑنے کا پھر نہ انسان چھوڑے، اس کو وفا کہتے ہیں۔ میں جب ادھر ایم ایڈ کی کلاس تھی، جوان بچے بچیاں، ان سے بھی میں یہی کہہ رہا تھا۔ اب کہتے ہیں جی دیکھو جی ماں باپ، بھائی ماں باپ کے ساتھ بھی وفا یہی ہے۔ تجھے کو کہے کہ فلاں لڑکی سے مجھے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، نہیں، تجھے موقع ملے لیکن تو ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہو، یہ ہے ماں باپ کے ساتھ وفا، یہ ہے اللہ رسول کے ساتھ وفا۔ یہ تو نہیں کہ لالچ کا موقع ملا، بے حیائی کا موقع ملا تو بندے نے کر ڈالا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں لوگوں نے اپنی خواہشوں کو ہی اپنا الہ بنا لی، اپنی خواہشوں کو ہی اپنا معبود بنا لی۔ دیکھیے جب ہم مسائل پہ بھی آتے ہیں نا، یقین جانیے ان بچوں نے ہمیں نہیں چھوڑنا قیامت والے دن۔ یہ جو جوان بچے ہیں نا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے۔ میں کالجز میں جاتا ہوں، یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، بچے بچیاں سارے لیکچر سننے کے لیے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے والدین نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مثلا نسائی شریف کی میں چلو یہ مسئلہ آپ کو عرض کر دوں۔ ایک غیر مسلم ابھی مسلمان ہوتا ہے، غیر مسلم تھا ابھی مسلمان ہوا ہے۔ روزے تو جب آئیں گے اس پہ تب فرض ہوں گے، صاحب استطاعت ہوگا تو حج بھی کر لے گا، صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ دے لے گا، لیکن نماز ابھی جو ہے اس وقت کی وہ اس پہ فرض ہو جاتی۔ جو ہی اس نے کلمہ پڑھا اس وقت کی نماز اس پہ فرض ہو جاتی۔ اب اس نے نماز تو یاد نہیں کی، بھائی وہ تو ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے، وہ کیا کرے؟ یہ مسئلہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ غیر مسلموں کے وہ چیزیں آتی ہیں نا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے، اچھا کچھ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی نماز یاد کر لیتے ہیں۔ ان کو پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اسی وقت اس کو کوئی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ یاد کر لے، تو وہ اس کو بتائیں کہ یہ نماز کے ارکان ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات مطلق ہے، آگے رکوع سجدہ تشہد، یہ جو ارکان ہیں، تو وہ تمام ارکان میں صرف سبحان اللہ پڑھ کے نماز پڑھے گا، اس کو نماز کی معافی نہیں ہے جتنے دن وہ نماز یاد نہیں کرتا۔ اور یہ بھی میں مسئلہ کئی دفعہ کہ مثلا عصر کے وقت ایک بندہ فوت ہوتا ہے، ایک رکعت نماز کا بھی وقت تھا سورج غروب ہونے میں، تو اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ تو اس کی اولاد کو پہلا حکم یہ ہے کہ وہ سارے کام چھوڑ کے اپنے باپ کی نماز ادا کرے۔ پہلے اگر ہم نے اولاد کو اس کام کے لیے تیار کیا ہوگا تو یہ جو حضرت صاحب فرما رہے تھے، دیکھیے اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک گناہ ہے ایک جرم ہے۔ معافی گناہوں کی ملتی ہے، جرموں کی نہیں ملتی، اس میں بڑا فرق ہے۔ اور ہماری دعاؤں میں بھی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے کبھی جرموں سے تو معافی مانگی نہیں، یا اللہ ساڑھے گناہ معاف کر دے۔ جو آپ نے نافرمانی تمہاری اللہ کے ساتھ ہے وہ گناہ ہے، اور جو تم نے بندوں کے حق مارے ہیں وہ جرم ہے۔ وہ تو آپ 10,000 قرآن شریف بھی پڑھیں گے تو آپ کا جرم تو معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اچھی اولاد جو ہوتی ہے وہ پھر ان لوگوں کے پاس بھی جاتی ہے جن کے دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس کا میں ایک نسخہ، حافظ صاحب تو جمعہ پڑھنے میں جمعے پہ بھی ایک نسخہ بتاتا ہوں